بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو ناردن پاکستان میں لے کے جاتا ہوں، جہاں 1970 کے عشرے میں 1973 اور اس سے آگے یا اسلام آباد میں اس وقت اسکالرشپ کا ایک کوٹا ہوا کرتا تھا، جو ناردن ایریاز کے اب جس کو ہم گلگت بلتستان کا ایک پرومسڈ صوبہ کہتے ہیں، اور ایک ان کی اپنی وہاں پہ گورنمنٹ قائم ہے اس علاقے کے لیے، اور بہت ساری خواتین و حضرات اس علاقے سے آتے تھے جو ہمارے ساتھ پڑھے۔ ان میں سے کچھ پارلیمنٹیرین بنے، ایک صاحب جیلر بنے، بہت ساری لڑکیاں ڈاکٹر بنی، اور بہت سارے لوگ آگے گئے۔ تو اس لیے اس علاقے میں تعلیم سے ان کا خصوصی تعلق اور رشتہ، اور پرام لوگ ہیں، ان کی سادہ زندگی ہوا کرتی تھی۔ اب اس میں ایک چالاکی یہ ہو رہی ہے کہ وہاں بچوں کو فیسیں اتنی، کراکرم یونیورسٹی کا کہا جا رہا ہے، باقی کسی تعلیمی ادارے کا میں نے نہیں دیکھا، لیکن اگر سارے اس کو ریویو کر لیں کہ وہ علاقہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی اور فیکچولی بھی ایک ایسا علاقہ ہے جو بڑا لیس پریولیج والا علاقہ ہے، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن جو لوگ وہاں سردیوں میں زندگی گزارتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ چلاس کے میرے کئی وکیل ہیں، جج ہیں، جو میرے شاگرد رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ گرمیوں میں نیچے اترتے ہیں اور سردیوں میں، گرمیوں میں ادھر جاتے ہیں اور فلانی جگہ، اور سردیوں میں ادھر آتے ہیں جہاں آگ جل سکے اور جہاں پہ برف نہ پڑے۔ تو یہ جو ہجرتوں کا موسم ہے وہاں وہ جاری رہتا ہے، اس لیے وہاں پہ جو اس وقت لڑکیاں پڑھ رہی ہیں یونیورسٹی میں اور لڑکے پڑھ رہے ہیں، وہ اسٹرائک پہ ہیں۔ وہ وہاں کون سی حکومت ہے مجھے معلوم نہیں ہے، وہاں کوئی لوٹا بیٹھا ہوا ہے وہ یہ بھی معلوم نہیں، یا کوئی ڈرم ہے جس میں سارا کچھ بھرا جا رہا ہے۔ جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ کا ذمہ دار ہے اس کو فوری طور پہ ادھر توجہ دینی چاہیے، اور جو پہلے وہاں پہ ایک الیکشن جو جیت لیا پاکستان تحریک انصاف نے، اس کا رزلٹ اتنے دن نہیں دیا گیا، پھر کچھ مشکوک سرگرمیاں، ابھی کسی وہاں سے بڑے ذمہ دار وکیل نے مجھے ٹیلی فون کیا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے مجھے کہ اسی انتخاب کے حوالے سے اور بھی چل رہی ہیں۔ بہرحال وہ تو پولیٹیکل بات ہے، وہ ہینڈلنگ ہوتی رہے گی، لیکن یہ جہاں پہ ہزاروں لڑکیاں اور ہزاروں لڑکے ہمارے آنے والا مستقبل ہے جو گلگت بلتستان سے، اس کا جہاں تک اس کو جیپٹائز کرنا ہے، جہاں تک اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرنا ہے، جہاں تک اس کو مشکوک بنانا ہے، اور جہاں تک اس کو ڈولرم میں ڈال کے رکھنا ہے، اور جہاں تک پرواہ نہیں کرنی، اور بچے ان کو کالجوں سے نکالا جا رہا ہے۔ بھائی کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی کالج میں تو بتائیں جہاں سے کوئی اس طرح سے فیس کے اوپر اگر کوئی بچہ بات کرے گا یا اپنے وہ آواز بلند کرے گا۔ تو میں جب یہاں تھا تو میرے ساتھ کے بے شمار لوگ وہاں اسمبلی میں بھی بعد میں گئے، تو میں گریجویشن کے لیول پہ بھی اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا، اوپر جب میں گیا یونیورسٹی میں وہاں بھی میں پریزیڈنٹ تھا اس لیول کے اوپر، ماسٹرز کے لیول کے اوپر بھی۔ تو ہم لوگ تو ہر بات پہ احتجاج کرتے تھے جو ہمیں نامناسب لگتی تھی، لیکن کالج سے نہیں نکالا جاتا تھا جب تک کوئی اخلاقی جرم خدا نہ خواستہ یا بہت بڑا کرائم ہو جائے اور اس میں کوئی بندہ کانوکٹ نہ ہو۔ تو یہ کون سا کراکرم والوں نے بنایا ہوا، یونیورسٹی والوں نے، یا جہاں جو بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بی اے ہیومن بینگ فرسٹ آف آل، بی اے پیرنٹ سیکنڈ آف آل، اینڈ بی لٹل کائنڈ۔ اور یہ کس دل سے آپ پتھر دل پہ رکھ کے بچوں کو نکال بھی رہے ہیں اور ان کو سڑکوں پہ نکال کے چھوڑا ہوا ہے بے آسرا، اور اس موسم میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہڑتال جاری رکھیں؟ اس پہ فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ صدر پاکستان کو بھی میں آپ سے بات کرنے کے بعد یہ سارا جو میں نے ابھی کہا ہے میں ان کو بھی بھیجوں گا، اس لیے کہ پریزیڈنشل آرڈر کے نیچے وہاں پہ گورنمنٹ چلتی ہے، اور جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے اور کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن سرکاری خرچے بھی وہ بھی ساری دنیا میں جا رہے ہیں۔ لیکن آنکھیں بند کرنے سے مسائل بڑھتے ہیں، آنکھیں بند کرنے سے مسائل گھٹتے نہیں ہیں۔ مسائل حل تب ہوتے ہیں جب ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے لوگوں کو، اور اس لیے فوری طور پہ میں سب سے کہتا ہوں جو ڈیسیژن میکرز ہیں کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں، اور جو بچے نکالے گئے ہیں ان کو واپس لیں، اور جو بچے احتجاج پہ ہیں ان کو راضی کریں، اور کلاسز میں ان کو بٹھائیں، ان کو سڑکوں پہ نہ بٹھائیں۔ اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کو کسی دوسرے لیول پہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز ضرور لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں ویک اپ کال دینا چاہتا ہوں آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت ہے اس کے لیے، جو پہلی بار وہاں پہ جس طرح کی نعرے بازی ہو رہی ہے، پہلی بار جس طرح ریسورسز کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے، پہلی بار جس طرح پانی کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے، پہلی بار جس طرح سے سارے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ میرا بہت سارا تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں نے مظفر آباد میں کیس لڑے ہوئے ہیں، مظفر آباد ہائی کورٹ میں نے کیس لڑے ہوئے ہیں، میں نے راولہ کورٹ میں بن جول صاحب میں نے کیس لڑے، میں نے میرپور میں کیس لڑے ہوئے ہیں، میں نے کوٹلی میں کیس لڑے ہوئے ہیں اپنے
اس کیریئر کے درمیان. اس سے پہلے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے. میرا ایک خاندانی تعلق تھا ان کے ساتھ ادر دین پالیٹکس, اور ہی واز اے فادرلی فگر فار می. اور میں جاتا تھا وہاں, اور میں پورا کشمیر میں نے دیکھا ہوا ہے جو آزاد ریاست جموں کشمیر ہے, اور اس کے اندر یہ کون امپورٹڈ شخص ہے, یہ کون پلانٹڈ شخص ہے جو اس وقت وہاں گورنمنٹ ہے, یا اس وقت جو وہاں پہ جس کو آپ کہتے ہیں کوئی چیف ایگزیکٹو ہے اگر ہے, تو اس کو اپنے لوگ نظر نہیں آ رہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, وہ ان کے مسائل حل کرے. وہاں بیٹھ کے یا چھپ جانے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے, ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے, اور وہ مسائل لے کے وفاق میں اس کے لیے ایک پوری منسٹری بنی ہوئی ہے, ایک فیڈرل ڈویژن بنا ہوا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن یہ جس طریقے سے لوگوں کو اکیلا چھوڑا جا رہا ہے, لوگوں کو بے آسرا چھوڑا جا رہا ہے, لوگوں کو بالکل حالات کے حوالے کیا جا رہا ہے, یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن یہ چونکہ حساس علاقے ہیں, اس لیے میں نے آج بات کا آغاز ان سے کیا ہے. دوسرا, پاکستان کے اندر کل اسلام آباد کا ہائی کورٹ ہے جس میں ججز بڑے جرأت مندانہ فیصلے دیتے ہیں. کل ایک جج صاحب ہیں, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گل حسن اورنگزیب صاحب, جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب, انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ جس ملک میں لوگ اٹھا لیے جائیں, غائب کر دیے جائیں, اور ایک طرف ریاست ماں جیسی ہے, دوسری ریاست آرٹیکل 9 کے مطابق لوگوں کی سیکیورٹی کی, پرسن, پراپرٹی اور لائف تینوں میں ان کی ذمہ دار ہے, تو وہ اگر یہ آ کے کہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور کوئی کیس تھا جو کوئی 4-5 سال سے وہاں پڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ کیس اب لگا کے, اور اس میں وہی حالات ہیں پہلے جو. پھر جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا جی کہ ادھر یہاں ایک آئے تھے پرائم منسٹر بیان دینے کے لیے, گل صاحب نے پھر کہا کہ جی وہ بھی جھوٹ بول کے اور غلط بیانی کر کے چلے گئے ہمارے ساتھ. تو یہ لیول ہے پاکستان میں انجسٹسز کا, اور اس کے اوپر میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ شوڈ پٹ جوڈیشل فٹ ڈاؤن, اور لانگ آرم آف دی لا اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو غائب ہونے والے جو لوگ ہیں, یہ پہلے غائب جو کیے جاتے تھے, آپ کو یاد ہے جب 79 میں شروع ہوئی روس کی حملے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, اس میں پاکستان میں ایک جرم تھا جو بڑا بڑھ گیا تھا, اس کو کہتے تھے اغوا برائے تاوان. پھر وہ کراچی میں گیا, کراچی میں مافیاز بن گئے, شہر پاکستان شہر قائد کو جب شہر کرمنلز بنا لیا گیا تو وہاں پہ سینڈیکیٹڈ کرائم ہونے لگا. اس وقت پھر اغوا برائے تاوان آیا. اب ایک نئی قسم کا جرم ہو رہا ہے اور واردات ہو رہی ہے, لیکن اس کے اوپر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نظام قانون, ہمارا نظام انصاف, ہمارا نظام آئین, وہ سارا کا سارا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. امپٹنسی وہاں سے مل رہی ہے لوگوں کو, کوئی پوٹنٹ سلوشن وہاں سے نہیں مل رہا, وہ ہے اغوا برائے بیان کا جرم. تو اس لیے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور پھر ان کے بیان ہو رہے ہیں, بیانوں کی قسمیں اب لکھی گئی ہیں. ابھی چل رہا تھا کسی جگہ کہ ایک کسی ٹی وی چینل نے جو انگریزی اخبار سے بھی وابستہ ہے پرانا, انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی بیان نہیں چلائیں گے. تو یہ جو صحافی حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کس چیز کا حصہ بن رہے ہیں, وہ کیا آپ اس کو صحافت کہیں گے؟ جو جس کو گھر والے نہیں ڈھونڈ سکتے اس کو صحافی ڈھونڈ کے لے آتا ہے, جس کو گھر والے برآمد نہیں کر سکتے صحافی برآمد کر لے اگر, یا جس کو گھر والے نہیں وہ اخبار میں نظر آئے, اور جس کو گھر والے نہیں برآمد کر سکتے وہ اچانک اس کو لے کے شہر میں کچھ لوگ گھوم رہے ہوں. تو یہ سارا جسٹس گل صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا, انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا جج صاحب نے کہ جس ملک میں لوگوں اپنے شہریوں کو, جس ملک میں سیکیورٹی نہ دی جا سکے, وہاں سیکیورٹی کی عدم موجودگی میں کون ڈالر لائے گا. اور بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی ہے. جن ملکوں میں انویسٹ جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, پہلے رول آف لا, پھر کیا کرتے ہیں سیکیورٹی آف ٹریولرز, پھر وہ کیا کرتے ہیں بزنس فرینڈلی ماحول, پھر وہ کیا کرتے ہیں بزنس فیل, پھر وہ کیا کرتے ہیں ون ونڈو آپریشن, پھر وہ کیا کرتے ہیں وہاں ان کے اپنے یہاں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, پروڈکشن ہوتی ہے, پہیا چلتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں اکانومی تھرائیو کر رہی ہے, ملیں چل رہی ہیں, لوگ خوشحال ہیں, لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ گئی ہے, اس لیے وہاں پیسے لے کے آتے ہیں. اندھے کنویں میں کون چھلانگ لگاتا ہے, میں ان سے پورا اتفاق کرتا ہوں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 مسائل رکھے, ایک کراکم یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کا, ایک آزاد کشمیر کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے احتجاجی عام آدمی کا, اور تیسرا جو اغوا برائے بیان, اس پہ جو ہماری سارے ڈیسیجن میکرز ہیں سب کو فوری طور پہ توجہ دے کے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.